الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج کے اس سبق میں ہم نے انشاءاللہ تعالی مذہب حنفی کے جو مصطلحات ہیں، عام مصطلحات، مشہور مصطلحات، اصطلاحات جو ہیں وہ پڑھیں گے. ہم نے مصطلحات کو دو طرح تقسیم کیا. ایک ہے اہم مصطلحات الکتب، کتابوں کے بارے میں جو مصطلحات ہیں مذہب حنفی میں، اور دوسرے نمبر پہ اہم مصطلحات اعلام المذہب، یعنی اس مذہب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے بارے میں جو اصطلاحات مشہور ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس سبق میں. اچھا، سب سے پہلے جو ہیں اہم مصطلحات الکتب، کتابوں کے بارے میں جو اصطلاحات مشہور ہیں ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ نہیں، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. کیا ہیں؟ نہیں، ہاں، ظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ. اچھا، اس کے بعد جو ہیں نوادر، اس کے بعد النوازل. اچھا، ظاہر الروایہ ظاہر الروایہ اور نوادر اور نوازل، یہ تین مشہور اصطلاحات ہیں. ظاہر الروایہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ. ہاں، امام محمد بن الحسن الشیبانی کی وہ 6 کتابیں جو متواتر سند سے ثابت ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہیں دوسرے نمبر پہ النوادر. نوادر کون سی کتابیں ہیں؟ امام محمد یا غیر محمد کی کتابیں جو متواتر سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں. ان میں سے آپ 2-4 کتابوں کے نام لکھیں. ہاں، کون کون سی کتابیں ہیں؟ ادھر ہی لکھیں. ہاں، الجرجانیات، الجرجانیات، الرقیات، الکاسانیات یا کیسانیات، یہ الجرجانیات. ہاں، یہ لے لو. اچھا، یہ محمد بن الحسن کی مشہور کتابیں ہیں. اچھا، یا بعض وہ کتابیں بھی نوادر ہیں جو محمد بن الحسن کی کتابیں نہیں ہیں لیکن دوسرے علماء کے ہیں. ان میں سے کتاب الامالی، کتاب الامالی کس کی کتاب ہیں؟ ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری. اچھا، ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری. اچھا، اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب بھی ہے المجرد. المجرد یہ کس کی کتاب ہے؟ الحسن بن زیاد اللؤلؤی. اچھا، یہ تھی نوادر کتابیں. اس کے بعد ہیں تیسری نمبر پہ جو کتابیں، تیسرے نمبر پہ النوازل. نوازل کون سی کتابیں ہیں؟ فتاویں، جو امام ابو حنیفہ کے اپنے اقوال نہیں ہیں، نہ ہی ان کے شاگردوں کے اقوال ہیں، لیکن متأخرین نے تخریجات کی ہیں. کل یا پرسوں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تخریجات کیسے کرتے ہیں مذہب حنفی میں، بلکہ ہر مذہب میں فقہی تخریجات کیسے ہوتے ہیں، تخریجات کی ہیں. ان میں سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ کون سی ہیں؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، فتاوی النوازل. ہاں، کس کی کتاب؟
لأبي الليث السمرقندی، ابو اللیث السمرقندی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو پہلی اس میں لکھی گئی نوازل میں پہلی کتاب یہ ہے۔ اس کو جو ہے نوازل کا دوسرا نام ہے الفتاوی، بتایا تھا میں نے آپ کو، تیسرا نام اس کا الواقعات اس کا تیسرا نام ہے۔ یہ 3 نام ہے، یہ میں نے پرسوں آپ کو بتائے تھے، النوازل، الفتاوی، الواقعات۔ اچھا یہ تینوں جو ہیں ایک ہی چیز ہیں، جس طرح یہ ظاہر الروایہ کا ایک اور نام ہے الاصول جب کہا جائے تو یہ ظاہر الروایہ مراد ہیں۔ اچھا ظاہر الروایہ کی کتابیں تو آپ کو یاد ہیں، وہ شعر میرے ساتھ پڑھیں آپ، وَكُتْبُ ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ أَتَتْ سِتًّا لِكُلِّ ثَابِتٍ عَنْهُمْ حَوَتْ صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط۔ یہاں تک وہ 6 کتابیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد نوادر، كذا له مسائل النوادر اسنادها في الكتب غير ظاهر، یہ بھی ہو گئے۔ اس کے بعد وبعدها مسائل النوازل خرجها الاشیاخ بالدلائل۔ اچھا اس کے بعد جو ہیں نوادر کے بعد اگلی اصطلاح جو ان کے پاس ہیں الاصل۔ جب الاصل کہا جائے تو اس سے مراد مبسوط ہیں محمد بن الحسن الشیبانی کی کتاب۔ اصول جب کہا جائے یہ 6 کتابیں مراد ہیں، لیکن جب اصل کہا جائے مفرد، اس سے صرف اور صرف یہ ایک کتاب مبسوط، یہ 5 کو نکال کے ایک کتاب، یہ مبسوط مراد ہیں۔ سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد جو ہیں دوسرے نمبر پہ المبسوط جب کہا جائے تو یہ سرخسی کی کتاب مراد ہے، کیونکہ مبسوط مذہب حنفی میں 2 کتابوں کا نام ہے، ایک ہے محمد بن الحسن کی کتاب، دوسری ہے سرخسی کی کتاب جو انہوں نے جیل میں لکھی تھی، پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اچھا الکتاب جب کہا جائے مذہب حنفی میں الکتاب تو اس سے مراد مختصر القدوری ہیں۔ اچھا اس کے بعد جب کہا جائے المتون الثلاثہ 3 کتابیں، یعنی مذہب حنفی کے جو عمدہ کتابیں ہیں، جس طرح کتب حدیث کی عمدہ کتابیں کون سے ہیں؟ کتب 5 یا کتب 6 یا کتب 9 جو اصطلاحات ہیں، اسی طرح مذہب حنفی میں جب کہا جائے کتب متون ثلاثہ تو اس سے مراد مختصر القدوری اور الوقایہ نہیں، الوقایہ مختصر الہدایہ دادا نے پوتے کے لیے مختصر کی تھی۔ ہاں اس کے بعد جو ہیں، اچھا اس کا جو خلاصہ ہے اس کا کیا نام ہے مختصر کا؟ النقایہ۔ اچھا اور تیسرے نمبر پہ کنز الدقائق۔ یہ 3 کتابیں ہیں مذہب حنفی میں جو عمدہ کتابیں ہیں۔ اچھا المتون الاربعۃ، ہاں اس میں جو ہے مختصر القدوری یا اور 7 الوقایہ، کنز الدقائق، 3 وہی کتابیں، اور 7 چوتھی کتاب یا المختار یا مجمع البحرین۔ ہاں المختار للموصلی، مختار جو ہے یہ موصلی کی کتاب ہے۔ مختار جب انہوں نے لکھی تو الفاظ بہت مشکل تھے اس مختار کی، کیونکہ مختصر کتاب ہے، انہوں نے پھر اس کی شرح لکھی، نام رکھا اپنی کتاب کا ہاں الاختیار لتعلیل المختار، صحیح ہے۔ تو یا بعض علماء مختار کو شامل کرتے ہیں اور بعض علماء مجمع البحرین کو۔ یہ مجمع البحرین جو ہے بذات خود یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انہوں نے مختصر القدوری کو، وقایہ کو، کنز الدقائق کو، اور 7 جو ہیں ہدایہ کے اکثر روایات کو، اسی طرح جامع الصغیر کے
روایات کو، کئی کتابوں کو جمع کیا اور انہوں نے یہ کتاب لکھی مجمع البحرین۔ مجمع البحرین یعنی سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ۔ اچھا اس کے بعد اصطلاحات اہم و مصطلحات اعلام المذہب، مذہب حنفی کے جو علماء ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ اصطلاحات ہیں مذہب میں۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ الامام الاعظم۔ جب امام الاعظم کہا جائے تو اس سے مراد ابو حنیفۃ النعمان ابن ثابت ابن زوطا یا زوطا، زوطا علی وزن موسیٰ و زوطا علی وزن، دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا زوطا علی وزن موسیٰ یا زوطا علی وزن سلمہ، سلمہ یا موسیٰ دونوں کے وزن پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ماہ التیمی الکوفی۔ اچھا یہ زوطا کا ایک اور نام بھی تھا النعمان، اور اس ماہ کا بھی ایک اور نام تھا ہاں المرزبان، مرزبان۔ اچھا الشیخان، جب کہا جائے کہ الشیخان مذہب حنفی میں تو اس سے مراد ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم اور ابو حنیفۃ النعمان۔ صاحبین جب کہا جائے تو ابو یوسف اور محمد بن الحسن الشیبانی، اور طرفان جب کہا جائے تو محمد۔ یہ یاد کرنے میں تھوڑا ابتدا میں انسان کو مشکل لگتا ہے، لیکن اس کا یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ یاد کرنا چاہتے تو ایسے کریں۔ سب سے پہلے آپ لکھیں سب سے بڑے امام کون ہیں مذہب حنفی کے؟ ابو حنیفہ۔ دوسرے پھر کون ہیں؟ ابو یوسف۔ تیسرے کون ہیں؟ محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن الشیبانی۔ اچھا دیکھیں الامام الاعظم ان کو کہا جاتا ہے، الامام الاعظم ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ چار اصطلاحات کے درمیان ایسے آپ فرق کریں۔ اچھا جب اس امام الاعظم کے ساتھ یہ چھوٹے امام بھی مل جائے، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں امام محمد کے اساتذہ ہیں، یہ دونوں امام محمد کے اساتذہ ہیں۔ دونوں اساتذہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیخان یا شیخین، یعنی محمد کے دونوں شیخ ہیں۔ صحیح ہے؟ جب شیخ کہا جائے، امام کہا جائے تو ابو حنیفہ، شیخین تثنیہ کے ساتھ یہ دو۔ اچھا اب ایک اور اصطلاح ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ اور ساتھ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور دوست بھی ہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ صاحبین۔ اب بات رہ گئی طرفین کی، طرفین کو یاد کرنے کا۔ یہ طرف اعلیٰ ہیں، طرف اعلیٰ دونوں کے استاد ہیں، یہ طرف ادنا ہیں، یہ دونوں کے شاگرد ہیں۔ تو طرفین یعنی سائیڈوں والے دونوں، ایک سائیڈ پہ امام ابو حنیفہ، دوسرے سائیڈ پہ محمد ابن الحسن، اسی لیے ان کو طرفین کہا جاتا ہے۔ یہ طرف اعلیٰ ہیں دونوں کے استاد، یہ طرف ادنا ہیں دونوں کے شاگرد۔ یاد رہے گا، یہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اچھا اب اس کے بعد جو ہیں شمس الائمہ، جب شمس الائمہ جب کہا جائے تو اس سے مراد امام سرخسی ہیں۔ اچھا السرخسی۔ امام الحرمین جب کہا جائے تو اس سے مراد یوسف الجرجانی، ایک ہے مذہب شافعی میں امام الحرمین، انشاءاللہ ادھر بھی پڑھیں گے۔ اب ابو المعالی جوینی ہیں، یہ مذہب حنفی کے امام الحرمین ہیں۔ سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد الاستاذ، استاد جب کہا جائے تو اس سے مراد عبداللہ ابن محمد الحارثی السبذمونی، یہاں پہ با رہ گئی ہے، السبذمونی۔ السبذمونی الحارثی السبذمونی۔ اس کے بعد جو ہیں امام الہدا، امام الہدا جب کہا جائے تو اس سے مراد ابو اللیث نصر ابن محمد ابن احمد السمرقندی، ابو اللیث السمرقندی۔ ان کی ایک کتاب بھی ہیں، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی، النوازل، فتاوی النوازل ان کی کتاب ہیں۔ اچھا پھر اکثر عادتاً آپ مذہب حنفی میں دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ سلف نے یہ کہا،
خلف نے یہ کہا، متأخرین نے یہ کہا، شیخ نے کہا، شیوخ نے کہا، اشیاخ نے، جس طرح ہم نے نظم میں پڑھا کہ خرجہ الاشیاخ بالدلائل، یہ اشیاخ سے کون مراد ہیں؟ یہاں پہ ہم نے صرف وہ جو زیادہ مشہور ہیں وہ اصطلاحات لی ہیں، وَإِلَّا کئی اصطلاحات اور بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے ساتھ ساتھ۔ اچھا، السلف سے مراد جو ہیں وہ ائمہ ہیں من ابی حنیفہ الی محمد ابن الحسن الشیبانی، امام ابو حنیفہ سے لے کے امام محمد ابن الحسن کے فوت ہونے تک جو ائمہ ہیں ان سب کو سلف کہا جاتا ہے۔ ان میں مشہور کون کون ہیں؟ ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری اور ظفر ابن الہذیل العنبری اور ساتھ ساتھ الحسن ابن زیاد اللؤلؤی وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ہاں عبداللہ ابن المبارک اور بھی کئی ائمہ جو ان کے جو شاگرد۔ ہاں اچھا، اس کے بعد جو ہیں الخلف جب کہا جائے، خلف محمد ابن الحسن الشیبانی کے فوت ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں الی شمس الائمہ الحلوانی، شمس الائمہ الحلوانی تک یہ خلف ہیں۔ جب خلف کہا جائے عند السلف یعنی امام محمد ابن الحسن سے پہلے ائمہ ہیں، ان کے فوت ہونے سے پہلے جو گزریں۔ اچھا، جب خلف کہا جائے تو یہاں تک۔ اچھا، اس کے بعد جب متأخرین کہا جائے، متأخرون تو یہ شمس الائمہ الحلوانی سے لے کے حافظ الدین الکبیر البخاری تک، حافظ الدین الکبیر البخاری سے لے کے آج تک جو ائمہ گزرے، بلکہ خاتمۃ المحققین تک جو ائمہ گزرے، ان سب کو اشیاخ کہا جاتا ہے۔ الاشیاخ خرجہ الاشیاخ بالدلائل، وہ جو ہم نے پڑھا، صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد مذہب حنفی کے اور بھی کچھ اصطلاحات ہیں مشہور۔ من الاصطلاحات الامام الاول، الامام الاول اس سے مراد کون ہے؟ ابو حنیفہ۔ الامام الثانی، ہاں ابو یوسف یعقوب ابن الانصاری۔ اچھا، اس کے بعد الامام الثالث محمد ابن الحسن الشیبانی، یہ تو آسان اصطلاحات تھے۔ اس کے بعد جو ہیں الامام الربانی، ان کو الامام الثالث بھی کہا جاتا ہے اور الامام الربانی بھی۔ الامام الربانی تو محمد ابن الحسن الشیبانی۔ ہاں الامام عادتاً یہ کہا جاتا ہے الامام الاول، الامام الثانی، الامام الربانی، یا الامام الثالث نہیں کہا جاتا ہے الا نادراً۔ اچھا، اس کے بعد الصدر الاول، الصدر الاول اس سے مراد وہ ائمہ ہیں جو قرون ثلاثہ میں گزریں، ہاں جس کو جمہور سلف کہتے ہیں، ان کو یہ الصدر الاول کہتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ هذا القول عند الصدر الاول، یعنی یہ نہیں محمد ابن الحسن الشیبانی کے فوت ہونے تک نہیں، کہاں تک ہیں سلف؟ خلف جو ہیں حلوانی تک، ہاں یہاں سلف اور صدر الاول ایک ہیں وفات تک۔ اس کے بعد جو ہیں شمس الائمہ کا میں نے بتایا۔ الحسن جب کہا جائے، الحسن تو اس سے مراد زیاد اللؤلؤی، لیکن سیرت کی کتاب میں یا تاریخ میں جب کہا جائے حسن تو اس سے مراد بصری ہیں، ہاں، لیکن اس میں جو ہیں فقہ کی کتاب میں
الحسن جب کہا جائے الف لام کے ساتھ تو یہ الحسن بن زیاد اللؤلؤی۔ اس کے بعد جو ہیں الحاکم الشہید، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، الحاکم الشہید ان کی کتاب بھی ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ الکافی للحاکم الشہید۔ کافی میں انہوں نے کیا کیا؟ ہاں 6 کتابوں کا خلاصہ جمع کیا انہوں نے۔ اس کے بعد جو ہیں الصدر الشہید، الصدر الشہید عمر بن عبد العزیز ابن عمر ابن مازہ، یا عمر ابن عبد العزیز ابن عمر ابن مازہ۔ اچھا یہ پڑھو الحسام الاخ، یہ کون پڑھے گا؟ ہاں الاخ سی کا تھی، الاخ سی کثی، الحسام الاخ سی کثی، یہ لقب ہے محمد بن محمد ابن عمر ابن حسام الدین کا، صاحب المنتخب فی الاصول، اصول الفقہ کی کتاب ہے ان کی، ان کا نام، اس کتاب کا نام ہے المنتخب، محمد ابن محمد ابن عمر ابن حسام الدین، لقب ہے یہ، اللہ اعلم، یعنی وجہ تسمیہ کیا ہے اللہ اعلم، وجہ تسمیہ کا مجھے نہیں پتا۔ اچھا اس کے بعد صدر الشریعہ، صدر الشریعہ، شریعہ کون ہے یہ؟ عبید اللہ المحبوبی، یہ صدر الشریعہ متن الوقایہ کے شارح، شرح الوقایہ لکھنے والے، یہ پوتا ہیں یا دادا؟ پوتا، شرح لکھنے والے پوتے ہیں۔ اچھا ایک اور ہیں الصدر الاکبر، الصدر الاکبر، یا دوسرا نام ہے اس کا برہان الدین، برہان الائمہ، برہان الائمہ، یہ ابن مازہ کے والد، ان کا نام کیا تھا؟ عمر بن عبد العزیز ابن عمر، یہ عبد العزیز ابن عمر، یعنی بیٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں نہیں، الصدر الشہید، الحاکم الشہید تو وہ دوسرے ہیں کافی والے، ہاں یہ عمر جو ہیں، عمر بن عبد العزیز الصدر الشہید ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں الصدر الاکبر یا برہان الائمہ، یہ عبد العزیز۔ اس کے بعد الصدر السعید، الصدر السعید، یہ جو ہیں ان کے دوسرے بیٹے کا لقب ہیں، ان کے دوسرے بیٹے کا لقب، اس بیٹے کا نام ہے احمد، احمد بن عبد العزیز ابن عمر۔ اس کے بعد تاج الشریعہ، تاج الشریعہ یہاں پہ صدر الشریعہ کے ساتھ لکھیں، تاج الشریعہ، ہاں تاج الشریعہ یہ وقایہ لکھنے والے دادا جی، تاج الشریعہ المحبوبی، صدر الشریعہ پوتے کا نام ہے یہ، ہاں اچھا۔ اس کے بعد برہان الاسلام،
برہان الاسلام، یہ رضی الدین السرخسی، رضی الدین السرخسی، برہان الاسلام، رضی الدین، رضیہ۔ اس کے بعد جو ہیں فخر الاسلام، یہ تو سب جانتے ہیں آپ، یہ دیکھیں یہ مذہب حنفی کے علماء جو ہیں یہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ اس پہ دلالت کرتا ہے کہ اپنے علماء کی عزت بہت زیادہ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے القاب دیے، الصدر السعید، برہان الاسلام، فخر الاسلام، الحاکم الشہید، اور برہان الائمہ، تاج الشریعہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فخر الاسلام تو سب جانتے ہیں۔ فخر الاسلام کس کا لقب ہے؟ ان کے ایک کتاب بھی ہے اصول الفقہ میں، اصول یہ کیا ہے؟ البزدوی، فخر الاسلام البزدوی، اصول البزدوی، امام بزدوی کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے اصول الفقہ۔ مذہب حنفی میں بزدوی کے بعد آنے والے علماء جو ہیں سارے بزدوی کے طریقے پہ چلیں، سارے بزدوی کے طریقے پہ چلیں، ترتیب میں، ترتیب الابواب میں، وغیرہ وغیرہ میں بزدوی کے طریقے پہ سارے چلیں۔ اس سے پہلے جو ہیں طریقے مختلف ہیں، آپ کتابیں دیکھیں، ان سے جو پہلی کتاب ہے اصول الفقہ، فقہ کی نہیں کہہ رہا ہوں، تو اس میں طریقہ مختلف ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ایک قانون بن گیا اور اسی طریقے پہ سارے چلنے لگے۔ یہ انشاءاللہ اصول الفقہ میں پڑھیں گے۔ 482 میں فوت ہوئے ہیں یہ۔ اچھا، مفتی الثقلین، مفتی الثقلین، ہاں جی، مفتی الثقلین، یہ ابو حفص عمر بن محمد النسفی، عمر ابن محمد النسفی، مفتی الثقلین۔ اس کے بعد الاستاذ کا بتایا تھا میں نے، السبذمونی، استاد محمد بن یعقوب الحارثی السبذمونی۔ اچھا، المحقق جب کہا جائے، المحقق، تو اس سے مراد الکمال ابن الہمام، ابن الہمام مراد ہیں، الکمال ابن الہمام۔ امام الحرمین کا بتایا میں نے، امام الہدا، امام زادہ، امام زادہ، اس سے مراد محمد ابن ابی بکر الجوغی، محمد ابن ابی بکر الجوغی۔ اس کے بعد جو ہیں، اس کو تو آپ سب جانتے ہیں، الجوغی، لکھوں لکھوں الجوغی، الجوغی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں، ملک العلماء، ملک العلماء، نہیں، شرح تحفتہ وتزوج ابنتہ، کیا نام ہے ان کا؟ سسر کا کیا نام ہے؟ اور کاسانی، کاسانی اور سمرقندی۔ اچھا، یہ لگاؤ رضوان، کا سمرقندی، پہلے ادھر لگاؤ، یہ دے دو مجھے، نیچے رکھو۔ ملک العلماء، سمرقندی نہیں، کاسانی، کاسانی کو کہا جاتا ہے یہ، ہاں، نہیں، شاگرد کون ہے، استاد کون ہے؟ سمرقندی، اور دونوں علاء الدین ہیں، دونوں علاء الدین ہیں، ایک کاسانی ایک سمرقندی۔ یہ تحفۃ الفقہاء کس نے لکھی؟ اور شرح کس نے لکھی؟ شرح کیا تھی؟ شرح کا نام کیا ہے؟ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع للکاسانی۔ یہ کاسانی کو کہا جاتا ہے ملک العلماء، ہاں۔ اس کے بعد کافی ہیں اتنے اصطلاحات۔
اچھا اس کے بعد کچھ اصطلاحات ہیں جو حروف ہیں، یہ تو کلمات تھے، کچھ حروف ہیں. مثال کے طور پہ ایک اصطلاح ہے ان کے پاس سین. مطلب کون؟ نہیں، کتاب میں جب سین آئے نہیں، یوسف. اچھا دوسری اصطلاح ہے ان کے پاس ہاں، اس کے بعد سم، سین میم. اس سین سے مراد کون تھے؟ یوسف. اس میم سے مراد، تو دونوں کو جمع کر کے پھر سم بنتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد جو ہیں ہا، کون ہے یہ؟ الحلبی. الحلبی. اچھا العلامہ الحلبی. اس کے بعد جو ہیں طا، طا سے مراد العلامہ احمد بن محمد ابن اسماعیل الطہطاوی. الطہطاوی لکھ سکتے ہو؟ الطہطاوی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.